قومی کرکٹ ٹیم نے عید الفطر کی نماز ہملٹن میں ادا کر لی ہے۔ عید کے موقع پر کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ قومی ٹیم نے فینز کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ پاکستانی ٹیم آج دوپہر 2 بجے سیڈن پارک میں ٹریننگ کرے گی۔ پاکستان نیوزی لینڈ کا دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے وانا اور ڈی آئی خان کا دورہ کیا اور سرحد پر تعینات افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی اور پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ آرمی چیف نے جوانوں کی غیر متزلزل لگن اور قوم کے لیے خدمت مثالی تعریف کی اور آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل سید عاصم منیر نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خیبر پختونخوا کے عوام کو سراہا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کی لعنت کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ امن اور استحکام کے لیے شہداء کی قربانیاں ہماری کامیابی کی بنیاد ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپ کی وابستگی اور قربانیاں ہمارے وطن کے تحفظ کی ضمانت ہیں۔ یہ قربانیاں پاکستان سے آپ کی گہری محبت کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے عید کے موقع پر عوام، کارکنان اور پارٹی عہدیداران کی بھٹو ہاؤس نو ڈیرو آمد۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے عید کے موقع پر ملاقات کے لیے بھٹو ہاؤس نو ڈیرو کے دروازے کھول دیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری سے ملک بھر سے تعلق رکھنے والے بڑی تعداد میں شہریوں نے عید کے موقع پر ملاقات کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے حلقہ انتخاب سمیت ملک بھر سے آنے والے شہریوں کے مسائل بھی سنے اور ان کے حل کی ہدایات بھی جاری کیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ملائیشین ہم منصب بحرین کے بادشاہ، ترکمانستان، قازقستان، ایران اور متحدہ عرب امارات کے صدور سے رابطہ عید الفطر کی مبارکباد دی اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے ملائیشین ہم منصب سے گفتگو میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں بحرین کے ساتھ قریبی اور خوشگوار تعلقات کو مزید فروغ دینے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے گفتگو میں بحرین کے بادشاہ کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت کا اعادہ بھی کیا۔ وزیراعظم نے ترکمانستان، قازقستان، ایران اور متحدہ عرب امارات کے صدور سے گفتگو میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دریائے سندھ سے نئے کینالز پر پیپلز پارٹی کا مبہم موقف۔ چیئرمین سینیٹ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کینالوں کی مخالف نہیں ہے اور یہ اعتراض نہیں کہ نہریں کیوں نکالی جا رہی ہیں، البتہ پارٹی کو تحفظات ہیں جنہیں دور کیا جانا چاہیے۔ اس ایشو کو افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، امید ہے جو تجاویز آئیں ان پر جلد عمل ہو۔ اس پارٹی کو کوئی یہ اعتراض نہیں ہے کہ نہریں کیوں نکالی جا رہی ہیں، وہ اپنے جو ان کے تحفظات ہیں تو وہ ان کے بارے میں بات کریں۔ اور وہ اس وقت کل میں نے جب آیا تھا میں نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب، صدر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ اس ایشو کو افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی بانی پی ٹی آئی کو عید کی مبارکباد کہا۔ اللہ بانی پی ٹی آئی کو بھی عقل دے کہ وہ مثبت سوچ کے ساتھ باہر نکلیں اور ماضی کی تمام تلخیوں کو ختم کرتے ہوئے پوری قوم کو متحد ہو کر ایک ہونا ہوگا۔ حکومتوں میں کوتاہیاں ہیں، کمی ہے، لیکن مار دوں گا کاٹ دوں گا کی سیاست کو ختم کریں۔ عید مبارک موقع پر حیدرآباد میں گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا دریائے سندھ پر کوئی کینال منظور نہیں ہوا، کینال نہیں بنے گی اور نہ بننے دیں گے۔ پیپلز پارٹی حکومت سندھ مرتے دم تک مخالفت کریں گے۔ جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ کوئی اور ٹیکنالوجی استعمال کر لیں۔ بانی پی ٹی آئی کو بھی عید مبارک، اور میری دعا ہوگی کہ وہ جب بھی باہر نکلیں تو اب ایک مثبت سوچ کے ساتھ نکلیں۔ ہمیں اپنے تمام ماضی کے تلخ تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ماضی کی تمام تلخیوں کو ختم کرتے ہوئے ایک بھائی چارے کے ساتھ ہمیں دوبارہ سے پوری قوم کو متحد ہو کے ایک ہونا پڑے گا۔ حکومتوں میں کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، پرفیکشن نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، ہم میں کمی کوتاہی ہوں گی، آپ اس پہ بالکل تنقید کریں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ بالکل ایکسٹریم میں ایک جگہ اب مار دوں گا کاٹ دوں گا اور جلا دوں گا، اس سیاست کو مہربانی کر کے اس ملک میں دفن کر دیں۔
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا عید الفطر پر خصوصی پیغام. کہا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو عید کی مبارکباد ہو. ہماری عید بہترین تب ہوگی جب بانی پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ تیسری عید ہے جو ہم بانی پی ٹی آئی کے بغیر کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے ساتھ رہیں گے اور بانی پی ٹی آئی کا یہی پیغام ہے کہ گھبرانا نہیں, بانی پی ٹی آئی بہت جلد ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن خان صاحب کے ویژن کے ساتھ رہو. اور انہوں نے میرے پاکستانیوں کو اور پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کو سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو عید مبارک. ہماری یہ عید بہترین تب ہوگی جب خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تیسرا عید ہے جو ہم خان صاحب کے بغیر کر رہے ہیں. آپ سب لوگوں کے لیے مشکل ہوگا, دعائیں اپنے ساتھ کرو لیکن خان صاحب کے ویژن کے ساتھ رہو. اور انہوں نے یہی ایک مرتبہ کہنا ہے, گھبرانا نہیں. انشاءاللہ جدوجہد رکھو, خان صاحب بہت جلد باہر ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈمپر حادثات پر عوام سے معذرت, عید سادگی سے مناؤں گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو. کہا 100 سے زائد افراد ڈمپر تلے کچلے گئے, ایسا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا. ڈمپر حادثات پر چیف جسٹس پاکستان اور صدر مملکت کو خط بھی لکھا تھا. عید کے بعد ہم آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کریں گے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ کینال منصوبے پر بیٹھ کر بات کر سکے. یہ پروجیکٹ ہے, اس کے مثبت اثرات بھی اور منفی بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے اسے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ سندھ میں کچھ عناصر نے کینال منصوبے کو متنازع بنا دیا. کینال منصوبے پر بات سی سی آئی اجلاس کے بعد آگے چلے گی. فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ان کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی. آئین اور قانون کو ماننے والوں کے مطالبات ماننے اور سننے کے لیے تیار ہیں. حکومت وقت جو کہ کولیشن گورنمنٹ ہے, میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں انتھک محنت, خلوص اور لگن سے اس بات میں کامیاب ہو گئی ہے کہ پاکستان جس معاشی ایمرجنسی کا شکار تھا, جس معاشی بحران کا شکار تھا, اب اس سے جو ہے وہ باہر نکل آیا ہے. پوری قوم کا اب یہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے اسے کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. کوئی مطالبہ, کوئی ڈیمانڈ, کوئی عذر, خواہ اس کی کتنی ہی جسٹیفیکیشن کیوں نہ ہو, وہ دہشت گردی کا جواز فراہم نہیں کر سکتا. چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں. صدر, وزیر اعظم, وزرائے اعلیٰ اور چیئرمین سینٹ, اسپیکر قومی اسمبلی, سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف دیگر نے پوری قوم کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف, وزرائے اعلیٰ اور دیگر نے پورے قوم کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی. صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید الفطر اللہ کا انعام ہے جو روزے کی مشقت پر عطا کیا گیا. عید کا دن ہمیں اتحاد اور یکجہتی کا درس دیتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ دن ہمیں خوشی, شکر گزاری, اخوت اور ہمدردی کا درس دیتا ہے. ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, وزیر اعلیٰ سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور دیگر رہنماؤں نے بھی قوم کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے عید الفطر کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی. کہتے ہیں اس عید پر شہدائے وطن اور ان کے خاندانوں کو یاد رکھیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کی سلامتی اور سکون کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں تاکہ آپ خوشی اور اطمینان سے عید منا سکیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی. کہتے ہیں رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کے بعد میٹھی عید اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اس مبارک موقع پر ہم مظلوم کشمیری اور فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے عید الفطر پر شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر داخلہ نے شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی رہائش گاہ پر شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کے والد محمد اشرف, بھائی محمد انان اشرف اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات کی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کے خاندان کے ساتھ وقت گزارا. شہید کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور شہید کی فیملی اور ان کے ساتھ تعزیت کی اور شہید کے روح کے احصال ثواب کے لیے دعا کی. وفاقی وزیر داخلہ نے شہید کے خارجی دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے وطن پر جان نشاور کی. لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف جیسے بہادر سپوت قوم کا فخر ہیں. پوری قوم شہیدوں کے وطن کے مقروض ہیں اور وہ رہے گی
اور اس کے ساتھ ہی وطن عزیز کی دہشت گردی کی لعنت سے پاک کر کے یہ قرض اتاریں گے۔ لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف چند ماہ قبل میران شاہ میں خوارجی دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔